الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العظيم. ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت، حقیقت، الفت نال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ. اور کل جو اشعار پڑھی جاتے ہیں وہ پڑھا گا، آج اس کو پڑھ کے شعر پڑھا گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ. کس چاہت سے راتیں کاٹی وہ بھی سور کی خلوت میں، کس چاہت سے راتیں کاٹی وہ بھی سور کی خلوت میں. غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے. شعر سمجھا دیے ذرا، مزہ آئے گا انشاءاللہ. کس چاہت سے راتیں کاٹی وہ بھی سور کی خلوت میں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار بنا تنہائی کے اندر غار سور کے اندر راتاں کٹیاں، کیونکہ وہ تین راتاں. تو شاید نے وہ نقشہ بیان کیا تو کہتا ہے کہ وہ غار کا صاحب یاد آیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ منظر کشی اس نے بیان کی تھی. اس چاہت سے راتیں کاٹی وہ بھی سور کی خلوت میں. غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے. اور اگلا شعر خود بخود سمجھ آ جائے گی، بڑا خوبصورت ہے. بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے ہنستے دعا پھیلائے نبی. بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی.
کے نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور ہر عاشق کی تمنا شاعر اس کو بیان کر رہا ہے، لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے، لقاء ملاقات کا، لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی کتنی رات گئے۔ بعد از حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کا موضوع جو کہ کل بیان ہوا اور دوسرا حصہ آج بیان کیا جائے گا، حواس نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ دوست نئے چہرے نظر آ رہے ہیں تو میں تھوڑی وضاحت کرتا کہ حواس نبوی کی ہے۔ اللہ نے انسان کو 5 حواس عطا فرمائے ہیں، ایک کے دیکھن کی طاقت، ایک کے سنن کی طاقت، ایک کے سنگن کی طاقت، ایک کے چکھن کی طاقت اور ایک کے محسوس کرنے کی طاقت، چھو کی طاقت۔ یہ کتنے نے؟ بولو کتنے نے؟ کہ اللہ نے جو اپنے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں وہ کیسے عطا فرمائے ہیں؟ کچھ میں کل بیان کیتا ہے اور وہ دوسرا حصہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو قوت سامعہ سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے کیسی عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مدینے میں بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ تعالی اور مسجد اللہ والی کے اندر اپنے عاشقاں کو ویکھ بھی رہے ہیں تے انہاں دے ذکر بھی سنتے پئے ہیں۔ یہ مدینہ شریف کتنا زیادہ دور نہیں، کل میں بیان کیتا تھی کہ سرکار کے 7ویں آسمان دیا خبراں دیتے ہیں، 7ویں آسمان دیا سرکار خبراں دیتے ہیں اور میں باقاعدہ دلائل کے نال پیش کیتا تھی۔ آج بھی بڑی سے بات سنو، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں سرکار کے نال سفر کے اندر سی کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک جگہ پہ آرام فرمایا، تو آپ آرام فرما رہے سی تے یہ غلام جاگتا رہا، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے، سرکار نے آرام فرمایا۔ کہنے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ ایک درخت چلدا ہویا سرکار دی بارگاہ میں آیا، درخت چلدا ہویا سرکار دی بارگاہ میں آیا، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جھکیا، تو جھک کے دوبارہ کھڑا ہو گیا اور واپس اپنے مقام پہ چلا گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام جس وقت بیدار ہوئے نا تو چاہیے کہ یہ سی نا کہ حضرت یعلا بن مرہ سب کچھ رکھتے کہ حضور اے درخت آیا سی، اے کچھ کیتا ہے، اے کہہ رہا سی گا کہ کہہ کے واپس چلا گیا، نہیں، حضرت کہ حضور درخت نو ویکھیا تہاڈی بارگاہ چ آیا ہے، جھکیا ہے، جھک کے پھر سیدھا ہویا تے واپس چلا گیا ہے، پر سمجھ نہیں آئی، پر سمجھ نہیں آئی۔ آقا کریم الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے رب کو اجازت لئی، اس درخت نے رب کو اجازت لئی کہ مولا تیرا محبوب میرے کول آیا ہے، تیرا محبوب
میرے کول آیا ہے تے میں چاہنا ہے تیرے محبوب دی بارگاہ وچ سلام عرض کراں. تو درخت آیا ہے میری بارگاہ نے چکیا ہے اور جھک کے سلام عرض کیتا ہے تے دوبارہ واپس چلا گیا ہے. تے میں اتنے ایک سوال کرنا چاہنا ہے سرکار تے آرام فرما رہی سی سرکار نوں کیویں خبر ہو گئی؟ سرکار تے آرام فرما رہی سی سرکار نوں خبر کیویں ہو گئی کہ درخت سلام کرنا ہے رب کو اجازت نہیں ہے تے رب نے اجازت دی ہے سلام کر کے واپس چلا گیا ہے. آؤ حدیث پاک سنو ابو داؤد شریف کی روایت ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ظاہری اکھاں میریاں آرام کردیاں نے لیکن سن لو ولا ینام قلبی لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. سرکار کی ظاہری اکھاں تے بند ہوندیاں لیکن سرکار کا دل جاگ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ سن رہا ہے. تو میرے عزیز میرے محترم اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قوت سامعہ یہ سنن دی طاقت ہے کہ ایک درخت بھی آتا ہے حضرت یعلا بن اللہ جڑے جاگ رہے نے انہاں نوں اس درخت دی آواز نہیں آئی کیڑی بولی وچوں کہہ کے گیا ہے لیکن سرکار یہ بھی جانتے نے کہ جس زبان سے گل کر کے گیا ہے تے کہہ کے کی گیا کیا کیے سلام عرض کیتا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی قوت سامعہ ہے. سب متشم اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ رب العزت نے چکھر کی طاقت عطا فرمائی ہے جس کو کیا جاتا ہے قوت ذائقہ. قوت ذائقہ اچھا اس کو پہلے میں بہت دلیل پیش کرتا ہوں کل میں اس چیز کو بیان کیا تھی کہ سرکار کی قوت باصر ایک میں اور دلیل پیش کرتا کہ جڑے دوست آج نہیں آئے ہیں ان لوگوں کی پتہ چل جائے لیکن کل والی دلیل تو ہٹ گیا کل والی دلیل تو ہٹ گیا. ایک صحابی رسول اللہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے انہاں دی بات سرکار دی بات جائے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں یہ نہ دسو میرا پتر جنت وچ گیا ہے یا نہیں یہ جنت وچ گیا ہے تے میں صبر کراں گی جے اگر جنت وچ نہیں گیا تے پھر میں رو لواں. ہن جواب سنو اللہ دے نبی کو اگر پتہ نہ ہوتا تے اللہ دے نبی کہتے جا مائی رب کو جا کے کچھ میرے کو کچھ نہیں ہے تو دسنا ہی چاہنا کہ صحابیہ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی ہوندا ہی ہو جڑا ساریاں خبراں دیتا ہے جڑا غیب دیاں خبراں دیتا ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے پتر کے بارے میں پوچھتی پئی ہے یہ بھی یاد رکھ میرے رب دیاں کئی جنتاں نے کئی جنتاں 8 جنتاں نے. تو فرمایا کہ سب تو اعلیٰ جنت جنوں جنت الفردوس کیا جاتا ہے تیرا پتر اس جنت وچ موجاں بھی مارتا ہے. میں کل ذکر کیتا سی آسمان دا سفر 500 سال دی مسافت اور ستا آسماناں دا سفر 3500 سال دی مسافت ہے اور اس تو بعد جا کے جنت آتی ہے اتنے ہزاراں سالاں دی دوری دی مسافت ہے. مصطفیٰ کریم دیکھ رہے پے کہ سرکار دی اکھاں دی قوت جڑی اللہ نے عطا فرمائی کہ اگر جنت وچ موجا مار کے اپنے غلام نو ویکھ سکتے ہیں یقیناً اللہ والے مسجد وچ بیٹھ کے میلاد مصطفیٰ منان والے عاشقاں بھی ویکھ سکتے ہیں. اور پھر حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک گناہ ہو گیا اس گناہ کی سزا یہ سی کہ سنگسار کیتا جائے پتھر مار مار کے شہید کر دیتا جائے. ٹھیک ہے ویسے تو جو صحابی رسول اس واسطے اکبر لفظ شہید کیا ہے مگر نہ قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے تو صحابی رسول سے کہ حضور کی بارگاہ جائے اپنا گناہ کا اعتراف کیتا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلکہ کہ ظلم نو شریع حدود کے نال سزا دی جائے تاکہ میں رب دی بارگاہ جو ویو ذمہ ہو جاواں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے
آپ کو سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے، آپ شہید ہو گئے۔ جس وقت آپ اس میں رخصت ہو گئے نا تے صحابہ بھی واپس آ رہے، سرکار بھی واپس آ رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سنسار کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اس صحابہ نے گلاں کیتیاں، کاش ماعز اسلمی اپنے گناہ دا اعتراف نہ کرتا، اج وہ ساڈے وچ ہوندا، ساڈے اندر موجود ہوندا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دیاں گلاں سن لیاں نے۔ او آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قوت باسرہ بیان کرن لگا وا۔ سرکار کو اللہ نے جو دیکھن دی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ کیا کمال دی طاقت ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لینغمس فی انہار الجنہ، اے میرے صحابہ میرے ماعز نو گلا نہ کرو، میرا ماعز تے جنت دیاں نہراں وچ گوتے پیا لگا رہا ہے۔ یہ سرکار کی قوت باصرہ، دیکھن دی طاقت، یہ حضور دا حواس باصرہ۔ تو میرے عزیز میرے محترم آؤ ان سرکار کی قوت ذائقہ جی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی، اس کا ذکر کر توجہ نال گل سنیں گے، اور حدیث جڑی ہے نا پھر پلے بن کے لے کے جانی ہے، دل دیاں تختیاں لکھ لو۔ اور حدیث پاک کا حوالہ ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کتاب ابو داؤد شریف کی صحافتہ کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت عاصم بن کلیم اپنے دادا کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جنازہ ادا فرمایا، تو جنازے کے بعد آپ نے قبر پہ حاضری دیتی، اور جس وقت آپ واپس آئے نا تو ایک صحابیہ نے سرکار کی دعوت فرمائی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی، کہ حضور میرے گھر آؤ کھانا تناول فرماؤ۔ تو حضور وہ ذات ہے کہ آپ کی زبان تو کبھی لا نکلیا ہی نہیں، کبھی لا نکلیا ہی نہیں۔ حدیث پاک توجہ نہ سنیے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس صحابیہ دی دعوت نو قبول کیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال زیادہ اصحاب بھی موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دے گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے نے، اور صحابیہ نے کھانا بنایا ہے، کھانا بنا کے حضور دی بارگاہ کے اندر پیش کیتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو حکم دیتا ہے کہ اے صحابہ کھانا تناول کرو۔ جس طرح صحابہ نے کھانا شروع کر دیتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے والے بھی دیکھتے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ اٹھایا ہے، اپنے منہ کے اندر ڈالیا ہے، لیکن آپ اندر نہیں لے کے جا رہے، آپ اپنے منہ کے اندر اس لقمے کو گھما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جدو صحابہ نے دیکھا کہ اسی تے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن سرکار نے ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالیا ہے اور اس کو بھی نکل نہیں رہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک گل سانو سمجھ نہیں آئی کہ دعوت آئی ہے اور اسی بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن دوسرا لقمہ لیا ہے منہ کے اندر ڈال لیا ہے، اور کبھی سجے کبھی کھبے گھماتے ہو، وجہ سمجھ نہیں آئی اندر کیوں نکلتے پہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جڑا کھانا میرے سامنے پیش کیتا گیا ہے، یہ جس بکری کا جانور ہے، جڑا جانور بکری ہے حلال جانور ہے، لیکن اینو ذبح کیتا گیا ہے اے دے مالک کی اجازت تو بغیر کیتا گیا ہے۔ اچھا تساں میں کھانا کھائیے، اسی یہ دس سکتے ہیں کہ کھانا نمکین ہے، مٹھا ہے، کڑوا ہے، اس طرح کا ہے، ترش ہے، اس طرح کا ذائقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب پتہ لگ سکتا ہے، لیکن جب کھانا پک جائے نا چنگی طرح، اسی یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ پاکستان کے اندر واقع ہو چکے ہیں کہ حرام کی مسلمانوں کو کھلایا گیا، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر واقعہ پیش آیا، خیر میں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن دسنا ہی چاہنا کہ ساری چکھن کی جو طاقت ہے وہ فرق کتنا ہے۔
کہ مصطفیٰ کریم جو اللہ نے طاقت کا فرمائی وہ کمال کی طاقت ہے تو سب میں یہ نہیں سمجھ سکتے چک کے کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام ہے لیکن میرے آقا نے چک کے دسیا کہ اے صحابہ اے جس جانور کا گوشت ہے نا اس جانور کو مالک کی اجازت تو بغیر ذبح کیا گیا ہے آقا کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دعوت کی تھی بلا کے لے آؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے کون کو ساری دعوت کی تھی لیکن اس جانور کو تو ذبح کر کے بغیر مالک کی اجازت کو سارے سامنے پیش کر دیتا ہے ایسی کی وجہ ہے اور صحابیاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں آپ کی دعوت کی تھی میں اپنی نوکرانیوں مقام نبی کے بھیجے آئے ان کی مدینہ شریف کے اندر جانوراں دی منڈی کا مقام ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو صحابیہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوکرانی کو بھیجا سی کہ کوئی جانور لے کے آ لیکن اس وقت منڈی دے پہنچی کے جانور ختم ہو گیا پھر مینوں پتہ چلیا میرا پڑوسی میرا ہمسایہ جانور لے کے آیا ہے میں اودے کو جا کے بکری خرید لینی ہے لیکن جس وقت اودے گھر کے اندر گئی ہے وہ آپ چلا گیا اودی گھر کے اندر اودی شو اودی بیوی موجود ہے میں اودی بیوی دے کول جا کے بکری خرید لی ہے یعنی مینوں اے نہیں سی پتا کہ اصل مالک اودا شوہر ہے اصل مالک اودا شوہر ہے مینوں اس گل دا نہیں سی پتا میں تے خرید کے لے کے آئی سی اصل میں پتا ہوتا کہ اودا اصل مالک شوہر ہے تے پھر میں شوہر کو اجازت لینی سی تو پتہ ہے چلیا سرکار کو اللہ نے قوت ذائقہ ایسی عطا فرمائی ہے کہ تہاڈی میری قوت ذائقہ جڑی ہے نا کہ حلال تے حرام کی پہچان نہیں کر سکتی لیکن مصطفیٰ کریم چک کے دس کر آئے کہ یہ جانور وہ ہے جنہوں بغیر اجازت کو ذبح کیا گیا ہے اللہ او ایک اور واقعہ سنو بڑا ہی خوبصورت واقعہ مدینہ شریف کے اندر نا ایک نوجوان عورت سی کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب کا نام وہ عورت نوجوان بھی سی خوبصورت سی لیکن ہے بدکار سی پورے مدینے کے اندر مشہور عورت سی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کول آئی جس وقت آپ نے کول آئی نے دیکھا مصطفیٰ کریم کھانا تناول کر رہے ہیں کھانا تناول فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ عورت آتی ہے وہ بدکار عورت آگے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا لقمہ تسی اپنے منہ دے اندر ڈالیا ہوا ہے وہ لقمہ مینوں عطا کر دو میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی طلب کرے میرے آقا نے کبھی نہ نہیں فرمائی میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں سرکار کی بات ہے کہ فاحشہ عورت نے لقمہ منگیا تے لقمہ بھی کیڑا جڑا منہ دے اندر ہے جڑا منہ دے اندر ہے ہن دیکھنا سرکار نے جس لقمے نو چکھ لیا اس کے اندر تاثیر کی ہے اس عورت نے وہ لقمہ سرکار کو لیا کہ سرکار نے لقمہ کٹ کے عطا فرمایا اس عورت نے لقمہ کھانا شروع کر لیا صحابہ کہتے جس طرح وہ حلق تو نیچے گیا نا کہ اللہ نے اس عورت کو حیا عطا فرمائی اور روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار کی چکھی ہوئی اس لقمے کی برکت ایسی ہوئی کہ مدینے کے اندر سب کو زیادہ حیا والی عورت ہی وہ بن گئی اللہ یہ سرکار کی قوت ذائقہ آپ یہ بھی دس سکتے ہیں کہ یہ بغیر اجازت و جانور ذبح ہوا ہے اور آپ جس لقمے کو چکھ لے اس چکھن کی برکت کے نال اللہ سرکار عورت کو حیا بھی عطا فرما دیتا ہے
تین چیزاں بیان کیتیاں نے، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت باصرہ دیکھن کی طاقت، اور قوت ذائقہ چکھن کی طاقت اللہ نے نبی دی۔ اور آنے اس وال بھی کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو قوت لامسہ چھون دی جو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت کس طرح دی عطا فرمائی ہے؟ حضرت سیدنا معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے اندر ابو جہل کو قتل کر کے واپس آ رہے سی کہ کافراں نے انہاں تے حملہ کیتا تے انہاں دا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹ گیا تے صحابہ نے کہا کہ لاؤ ختم کر دیے، لٹکدا پیا سی نا۔ تو کہنے لگے نہیں، میں جنہ دے دشمن کو قتل کر کے آئے میں اپنا بازو بھی انہاں کو لوانا۔ حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ جائے، عرض کی تھی حضور میرا بازو کو کٹ گیا ہے، اے لٹکدا پیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو صبر کرے تیرے واسطے جنت ہے، اگر تو صبر کرے تیرے واسطے جنت ہے۔ عرض کی تھی حضور میں بازو لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا لوابدار اپنے ہاتھ میں لگایا ہے اور ہاتھ دے نال آپ دے بازو چھویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت معوذ بن عفراء دے بازو کو ٹھیک فرما دیتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کٹے ہوئے بازو کو چھوتے رہے اللہ تبارک و تعالی ٹھیک فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول آقا کریم علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے انہاں دیاں چار بیویاں نے قابل توجہ حدیث پاک کے انہاں چار بیویاں دا مقابلہ ہوندا سی کہ آپس دے اندر زیادہ تو زیادہ مہنگی خوشبو لگائی جاتی تاکہ شوہر جس وقت گھر میں آئے شوہر انہاں دی طرف مائل ہو جاوے، لیکن جس وقت شوہر انہاں دے گھر تشریف لے کے آندے انہاں دیاں خوشبوواں ہلکیاں پہ جاندیاں نے، لیکن شوہر دی خوشبو سارا نال بالا بن جاتی ہے۔ ایک دن چاروں بیویاں صحابی رسول دی بارگاہ تے اکٹھیاں ہو جاندیاں نے اور عرض کردیاں نے سرکار اسی مہنگی تو مہنگی خوشبو لیندیاں اور لگاندیاں اس واسطے کہ تساں ساڈے ول مائل ہو جاؤ، لیکن سمجھ نہیں آندی تساں گھر دے اندر داخل ہوندے ہو تے ساڈیاں خوشبوواں ہلکیاں پہ جاندیاں نے لیکن تہاڈی خوشبو بڑی اعلی ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول کہندے نے میں نے کبھی جسم کو کوئی خوشبو لگائی نہیں۔ اللہ اکبر، کہتے میں نے کبھی کوئی خوشبو ہی نہیں لائی۔ وہ حیران ہو گیا، چاروں بیویاں حیران ہو گیا کسی کبھی خوشبو نہیں لگائی تے پھر وجہ کی ہے؟ آپ نے وجہ بیان کی تھی ایک دفعہ گرمی کے اندر میرے جسم سے دانے نکل آئے، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم سے گرمی کے دانے نکل آئے نے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی اپنی قمیض اٹھا لے۔ میں اپنی قمیض اٹھائی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا لواب دہن لگایا ہے تے میرے جسم دے نال مال چھڑیا ہے۔ جدوں لواب دہن میرے جسم دے نال لگیا ہے اودوں دیاں میرے جسم تو خوشبوواں پیاں دیاں نے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسے نوں چھو لیندے نے اودے جسم تو کدی خوشبوواں ختم نہیں ہوندیاں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی قوت لامسہ عطا فرمائی ہے، کوئی قوت لامسہ خیبر دے موقع پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ صبح میں جھنڈا اس کو عطا کراں گا جن ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہے، وہ ایسا بندہ ہے وہ اللہ کے نام بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول کے نام بھی پیار کرتا ہے، اور پھر اللہ بھی اس کے نام پیار کرتا ہے، رسول بھی اس کے نام پیار کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا
ہر صحابی دے دل دی اندر تمنا ہوئی کاش سویرے چڑھا مینوں لگ جائے تو سرکار نے فرمایا اللہ بھی اودے نال پیار کردا ہے رسول بھی اودے نال پیار کردا ہے ہو سکتا ہے اللہ ساڈے نال پیار کرے ہر صحابی دے دل دی اندر خواہش لیکن قربان جاواں مولا کائنات دی عظمت تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں پوچھا اے میرے صحابہ علی پاک کو بلا کے لے کے آؤ علی کو بلا کے لے کے آؤ وہ علی کہ جنہ دی بلال تو بیت اللہ شریف دے در جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی او مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ کریم آپ نے اکھر مسئلہ سی چشم آشوب آپ سرکار کی بارگاہ جائیں آپ فرمایا علی کی ہویا اذکر کے حضور چشم آشوب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور مولا کائنات نے اکھاں کو چھویا مولا کائنات کے دیا مینوں یہ نہیں پتہ چلیا کہ سرکار کا ہاتھ پہلے لگ گیا یا اللہ نے شفا پہلے عطا فرما دیتی ہے یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت لامثال چھوڑ کی طاقت بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے چھویا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی اور اسی طرح کی روایت حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ آپ کی آنکھ جیسی نا بیٹا باہر آ گیا جنگ کے اندر یہ مجموعے کے اندر جو بیان کر چکے ہیں تو اختصار میں کہ سرکار نے ہاتھ مبارک لگایا ہے کہ اللہ نے وہ نبی آنکھ بھی ٹھیک فرما دی ہے یہ قوت لامثال اور آخری بات ذکر کرا گا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو قوت شافہ یعنی سنگت کی جو طاقت عطا فرمائی وہ کتنی کمال بھی عطا فرمائی ہے قابل توجہ ہے آقا کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امام الانبیاء نے نا حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی انہاں دا واقعہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کئی میلوں کی دوری تے سکے کہ آپ کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جب یہ لگتا ہے کہ آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے او نبیاں دے امام دے پیچھے ابتدا کے اندر نماز پڑھنے والے مصطفیٰ جان رحمت متنی حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اللہ نے انہوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ پھر جڑے امام الانبیاء نے انہوں کو اللہ نے قوت شامہ عطا فرمائی انہاں کی عالم رہے گا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سنو حدیث پاک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی لآجد نفس الرحمانی من جانب الیمن ایمان جوانی والحکمہ آقا کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یمن کی طرف رحمان کی بندیاں کی خوشبو آ رہی ہے اللہ رحمان کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے بڑی پیاری مصباح کے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا منو اپنے عشق کی خوشبو ہندوستان کی طرف آ رہی ہے منو اپنے عشق کی خوشبو ہندوستان کی طرف آ رہی ہے تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب لکھا ہے نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کہ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر وضاحت کی ہے کہ جس زرخیز علاقے کے اندر اسی رہ رہے ہیں
جنہوں ہندوستان کیا جاتا ہے، ہند کیا جاتا ہے، کیونکہ ارتباط میں جو 1947 علاقہ ہوا نا، اس کو پہلے ہندی کہلاتا سکا، ٹھیک ہے؟ تو یہ علاقہ وہ ہے جہاں مصطفیٰ علیہ رحمت کو اپنے آشنا کی خوشبو آئی، پھر سرکار کی قوت شام آئے۔ آج بھی گفتگو کے اندر اساں سرکار کی قوت سامعہ بھی سنی، قوت باصرہ بھی سنی ہے، قوت ذائقہ بھی سنی ہے، قوت لامسہ بھی سنی ہے، اور قوت شامہ بھی سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آج کی گفتگو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور میرا تہاڈا اس محفل پاک میں آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔